بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب التخفیف فی الوضوء، وضو میں تخفیف کا بیان۔ یہاں پر امام بخاری نے جو باب باندھا ہے باب التخفیف فی الوضوء، وضو میں تخفیف کا بیان، تو یہاں پر تخفیف سے مراد ہلکا وضو کرنا ہے، اور ہلکا وضو کرنے سے مطلب یہ ہے کہ اعضائے وضو جو کہ دھوئے جاتے ہیں ان کو تین تین بار نہ دھو کر ایک ایک بار دھویا جائے، جس سے فرضیت ادا ہو جائے۔ یہ دھونا تخفیف اور ہلکا وضو کرنا کہلائے گا۔ ہلکے وضو سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ صرف پانی ہاتھ میں لے اور اعضائے مغسولہ کو چپڑ لے، یہ چپڑنا مراد نہیں ہے، بلکہ ایک ایک بار دھونا مراد ہے۔ اسی پر امام بخاری حدیث بیان کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں صحابی رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ہلکا وضو فرمایا، اور صحابی رسول فرماتے ہیں کہ پھر میں نے بھی ویسے ہی وضو کیا جو سرکار نے جیسے کیا تھا۔ تو وہاں پر ہلکا وضو فرمانے کا مطلب حدیث پاک سے صرف یہی ہے کہ ایک ایک بار دھویا، تین تین بار دھونا جو مسنون ہے، سرکار نے کبھی کبھی بیان جواز کے لیے تین تین بار اعضائے مغسولہ کو نہیں دھویا، بیان جواز کے لیے، ورنہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تو یہی تھی کہ آپ تین تین بار اعضائے مغسولہ کو دھوتے تھے۔ اب جو حدیث امام بخاری نے اس کے تحت ذکر کی ہے، اس حدیث سے مقصود تو یہی ہے جو ہم نے بیان کر دیا، لیکن اس حدیث پاک کے اندر جو الفاظ ہیں ان الفاظ سے اور بھی بہت ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ جب ہم عبارت پڑھ کے ترجمہ کریں گے تبھی وہاں پر الفاظ کی توضیح کر دیں گے۔ امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا علی بن عبداللہ، ہم سے حدیث بیان کی علی ابن عبداللہ نے، قال انہوں نے کہا حدثنا سفیان عن عمرو، ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عمرو سے، قال انہوں نے کہا اخبرنی قریب عن ابن عباس عن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نام حتی نفخ، وہ فرماتے ہیں مجھے خبر دی حضرت قریب نے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نام، کہ سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم سوئے، نامہ استراحت پذیر ہوئے، حتی نفخ، یہاں تک کہ سرکار کے سونے میں کھراٹے کی آواز آ گئی، ثم صلی، پھر بیدار ہو کر آپ نے نماز ادا فرمائی۔ اب یہاں پر تو ہے ثم صلی اور نام حتی نفخ ہے اس میں، جبکہ فرماتے ہیں وربما قال، کبھی حضرت عبداللہ ابن عباس نے نام حتی نفخ کہا، اور کبھی یہ بھی کہ ربما قال، کبھی یہ بھی کہا اضطجع حتی نفخ، کہ سرکار اضطجع کا معنی ہوتا ہے گدی کے بل چت لیٹ جانا، اضطجع سرکار چت لیٹے، حتی
حتی نفخ، یہاں تک کہ آپ کے کھراٹے کی آواز آئی۔ ثم قام، پھر سرکار بیدار ہوئے، اٹھے، فصلی، پھر نماز پڑھی۔ ایک سند سے تو روایت ذکر کر دی، ایک دوسری سند بھی امام بخاری تحویل سند سے ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ثم حدثنا به سفیان مرۃ بعد مرۃ عن عمرو عن قریب عن ابن عباس، پھر یہی حدیث سفیان نے ہمیں، یعنی حضرت علی ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ یہی حدیث سفیان نے ہم سے بیان بار بار کی، مرۃ بعد مرہ، بار بار آپ نے ہم سے یہ حدیث بیان کی، روایت کرتے ہوئے عمرو سے، وہ روایت کرتے ہیں قریب سے، عن ابن عباس، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے۔ تو اس سند میں اور مذکورہ سند میں فرق یہ ہے کہ ما قبل میں یہ تھا کہ سفیان نے، حضرت علی ابن عبداللہ نے کہا کہ ہم سے حدیث سفیان نے بیان کی، لیکن وہاں پر تھا حدثنا سفیان عن عمرو، یعنی سفیان نے عن کے ذریعے سے عمرو سے روایت کی۔ اب اس میں ہے عن عمرو عن قریب عن ابن عباس، اور اس کے بعد عمرو کے بعد اس سے پہلی سند میں تھا اخبرنی قریب، وہاں پر اخبرہ لفظ تھا اس سند میں، اور یہاں پر ہے عن قریب۔ تو امام بخاری نے یہ بتایا کہ یہ حدیث حضرت عمرو نے جو قریب سے روایت کی ہے، تو اسی کسی سند میں تو اخبرنی موجود ہے، جبکہ کسی سند میں عن قریب موجود ہے۔ بہرحال اس طرح سے دو طرح کی روایتیں ہیں، یہ سندیں ہیں۔ قال، حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا بت عند خالتی۔ اچھا، دوسری چیز کیا ہے؟ ما قبل والی جو سند سے جو حدیث آئی ہے، اس حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محو استراحت ہوئے، حتی نفخا، یہاں تک کہ آپ کے دہنے مبارک سے کھراٹے کی آواز آئی۔ تو وہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوری بات ذکر نہیں کی ہے، جو اصل مقصود ہے بتانے کا وہ بتا دیا ہے۔ اب اس میں اگلی جو سند آ رہی ہے، اس سند سے جو حدیث امام بخاری ذکر کر رہے ہیں، یہاں پر پورا واقعہ بھی ذکر کر رہے ہیں۔ تو امام بخاری کا مقصود ہے کہ ما قبل میں جو آپ نے پڑھا وہ اجمال تھا، اس کی تفصیل اس والی سند سے جو حدیث آ رہی ہے یہ اسی کی تفصیل ہے۔ تو واقعہ دونوں ایک ہی ہیں، بس یہ ہے کہ ما قبل میں اجمال ہو گیا، یہ تفصیل ہے۔ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے مروی قال، انہوں نے فرمایا بت عند خالتی، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ میمونہ کے پاس رات گزاری۔ حضرت عبداللہ ابن عباس چھوٹے تھے، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ان کی خالہ ہیں، ان کی والدہ کی بہن ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایک چھوٹے بچے کا بھی اپنے محرم جو شوہر اور بیوی ہوں ان کے ساتھ میں ان کے کمرے میں رات گزارنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس چھوٹے ہی تھے۔ فرماتے ہیں بنت عند خالتی میمونہ، میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ کے پاس رات گزاری۔ حضرت میمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام شریف میں نکاح فرمایا، اور اسی مقام شریف میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار شریف بھی بنا ہوا ہے، جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے جو راستہ جا رہا ہے تو ڈبل روڈ ہے، تو ان دو روڈوں کے بیچ میں تقریباً مکہ مکرمہ سے 20 یا 22 کلومیٹر کی دوری پر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار بنا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے
حضرت میمونہ کی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت میمونہ اپنی خالہ حضرت میمونہ کے پاس رات گزاری، لیلۃ، ایک رات گزاری، بات یبی تو اس کا معنی رات گزارنا، بت تو واحد متکلم کا صیغہ، میں نے رات گزاری۔ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل، تو سرکار رات میں کھڑے ہوئے یعنی نیند سے بیدار ہوئے۔ فلما کان فی بعض اللیل، تو جب کچھ رات ہو گئی، فلما کان فی بعض اللیل، تو جب سرکار بعض رات میں تھے یعنی جب کچھ رات ہو گئی تھی، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، فتوضأ من شن معلق وضوءا خفیفا، پھر سرکار نے وضو فرمایا، من شن، اس مشکیزے سے، معلق، جو مشکیزہ لٹکا ہوا تھا اس میں پانی بھرا ہوا تھا، وضوءا خفیفا، سرکار نے ہلکا وضو فرمایا۔ یہ وضوءا خفیفا یہی عنوان باب سے اسی جملے کے ذریعے سے حدیث پاک کو مطابقت ہے اور مناسبت ہے۔ سرکار نے ہلکا وضو فرمایا، یہاں پر وضو خفیف سے مراد وہی ہے جو میں نے ابتدائے باب میں یہاں پر ذکر کر دیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ہلکا وضو فرمایا، یخففہ عمرو، تو حضرت عمرو بھی ہلکا وضو کرتے تھے، ویقللہ، اور اس کی قلت کو بیان کرتے تھے، یعنی تخفیف اور تقلیل کو حضرت عمرو بیان فرماتے تھے۔ وقام یصلی فتوضأت، اور سرکار وقامہ اور کھڑے ہوتے، یصلی نماز پڑھاتے، فتوضأت، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ سرکار کھڑے ہوئے اور نماز پڑھنے لگے رات میں بیدار ہو کر۔ تو رات میں بیدار ہو کے نماز پڑھنا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ اور قرآن نے بھی ارشاد فرمایا تہجد کے لیے قیام اللیل کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، نافلۃ لک عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، کہ فتہجد به نافلۃ لک، اے محبوب تہجد کی نماز پڑھو، یہ خاص کر آپ کے لیے ہے۔ تو تہجد کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، لیکن امتیوں پر مشقت کے پیش نظر اللہ رب العزت نے وہ نماز تہجد جو ہے وہ فرض نہیں کی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، فتوضأت نحو مما توضأ، تو میں نے بھی ویسے ہی وضو کیا جس سے سرکار نے وضو کیا تھا، یعنی سرکار نے مشکیزے سے وضو کیا، جس مشکیزے سے اسی سے میں نے وضو کیا، اور جیسا سرکار نے وضو کیا ویسے ہی میں نے ہلکا وضو کیا۔ ثم جئت، پھر میں آیا، فقمت عن یساری، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں آیا اور میں سرکار کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ اب سرکار تو دیکھیے نفل پڑھ رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس آئے اور سرکار کی بائیں طرف نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ تو یہاں پر عن یساری کا ذکر ہے، وہیں پر راوی فرماتے ہیں وربما قال سفیان، کبھی کبھی سفیان نے کہا عن شمالی، یعنی یسار کے جگہ شمال لفظ ذکر کیا، معنی وہی ہے کہ بائیں طرف کھڑے ہو گئے۔ فحولنی فجعلنی عن یمینی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پھیر دیا، یعنی بائیں طرف جو میں کھڑا ہوا تو سرکار نے بائیں طرف سے دائیں طرف کھڑا کر دیا، فجعلنی عن یمینی، تو سرکار نے مجھے اپنی داہنی جانب کر دیا۔ ثم صلی، پھر سرکار نے نماز پڑھی، ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہی، بہرحال کافی مطلب اس سے اشارہ ہے کہ کافی دیر تک سرکار نماز پڑھتے رہے۔ ثم اضطجع، پھر سرکار چت لیٹ گئے، فنام، پھر سو گئے، حتی نفخ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھراٹے کی آواز آئی۔ ثم اتاہ المنادی، پھر نماز فجر کے لیے منادی آیا، فآذنہ بالصلاۃ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اطلاع اس نے کی، آذن یوزن ایزان، اطلاع کرنا۔ فقام، تو سرکار کھڑے ہوئے، معہ الی الصلاۃ، اس مؤذن یا منادی کے ساتھ نماز کی طرف کھڑے ہو گئے، یعنی نماز کی طرف
آپ نماز پڑھنے کے ارادے سے نکل گئے۔ فصلی، تو سرکار نے نماز پڑھائی، ولم یتوضا، اور وضو نہیں فرمایا۔ اس سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو یہ فرمایا کہ سرکار نے نماز پڑھی اور وضو نہیں فرمایا، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے تھے، اور آپ سو گئے تھے، اس کے باوجود اور آپ کے منہ سے کھراٹے کی آوازیں بھی آئیں جو کہ سونے کی دلیل ہے، اس کے باوجود یہ بتانا مقصد ہے اس جملے سے، یہ معلوم ہوتا ہے اس جملے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے بعد سرکار نے وضو نہیں فرمایا اور نماز پڑھی۔ تو اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری نیند اور نبی کی نیند دونوں الگ الگ ہیں۔ ہم کو یاد رکھیے، نیند یہ ناقض وضو نہیں ہے بے ذاتی ہی، نیند فی نفس ہی ناقض وضو نہیں ہے۔ ہمارا جو وضو نیند سے یا سونے کی وجہ سے ٹوٹتا ہے، وہ اس گمان کی وجہ سے، اس ظن غالب کی وجہ سے کہ ہم لوگوں کو اگر نیند آ جاتی ہے تو ہمارے اعضاء وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، ہم کو بالکل ہوش نہیں رہتا ہے، ہمیں کچھ خبر نہیں رہتی ہے، یہاں تک کہ کوئی ہمارے ہاتھ کو اٹھا کر ادھر سے ادھر بھی کر دیتا ہے، تب بھی سونے کے وقت میں ہم کو پتہ نہیں چل پاتا ہے، اتنی غفلت ہمارے اوپر ہو جاتی ہے۔ تو اس غفلت کے پیش نظر یہ ظن غالب یہ ہے کہ اعضاء جب ڈھیلے ہو گئے تو ریح خارج ہو گئی ہو، تو اس لیے نوم کو، نیند کو ناقض وضو قرار دیا جاتا ہے، ورنہ تو ناقض وضو نیند بذاتی ہی نہیں ہے، وہ نواقض وضو سے نہیں ہے حقیقتاً، وہ تو صرف یہاں پر حکم جو دیا جاتا ہے وضو ٹوٹنے کا کہ اندیشہ یہ ہے کہ اس کی ریح خارج ہو گئی ہو، کیونکہ غفلت ہو جاتی ہے، معلوم نہیں ہو پائے گا، اس لیے وضو ٹوٹ جائے گا ہمارا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے بعد وضو نہیں فرمایا اور نماز پڑھی، نماز پڑھائی بھی۔ تو اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ناقض وضو نہیں ہے، کیونکہ ان کا دل غفلت نہیں کرتا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن دل بیدار رہتا ہے، اور ہمارا تو دل بھی بیدار نہیں رہتا، غفلت ہو جاتی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہماری نیند تو نبی کے نیند کی طرح ہماری نیند بھی نہیں ہو سکتی، تو ہم نبی کی ذات کی طرح ہماری ذات کیسے ہو سکتی ہے؟ تو جو آدمی یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے یا ہمارے جیسے بشر ہے، تو وہ غلط فہمی میں ہے، اس نے بخاری کو نہیں پڑھا ہے اور کہتا ہے بخاری میں دلیل دکھاؤ۔ تو اب یہاں پر دیکھیے، فرمایا صحابی، یہاں پر حدیث پاک میں فقام معہ الی الصلاۃ، تو منادی کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلے، فصلی، تو سرکار نے نماز پڑھی، ولم یتوضا، اور وضو نہیں فرمایا۔ قلنا لعمر، حضرت سفیان کہتے ہیں ہم نے عمرو سے کہا انا ناسا یقولون، اب وہ اسی کا ازالہ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہنے مبارک سے کھراٹے کی آواز بھی آئی، پھر بھی سرکار نے وضو کیوں نہیں فرمایا؟ اس کی وجہ بیٹا یہ ہے کہ سرکار کی نیند ناقض وضو نہیں ہے اور ہماری نیند ناقض وضو ہے۔ سرکار کی نیند ناقض وضو کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ سرکار کا دل نہیں سوتا، آنکھیں سوتی ہیں، یعنی غفلت سرکار پر کبھی نہیں ہوتی۔ ایسے ہی کسی نبی کی نیند بھی ناقض وضو نہیں ہے، کیونکہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جو خواب دیکھتے ہیں وہ خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے۔ اب وحی الہی کو یاد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دل بیدار رہے، تو خواب کی حالت میں جو خواب میں دیکھا، نیند کی حالت میں جو خواب دیکھا انبیاء نے، وہ نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، اور وحی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دل بیدار رہے۔ اسی لیے اسی بات کو بتانے کے لیے حضرت
سفیان ابن عیینہ نے کہا کہ ہم نے عمرو سے کہا ان ناسا یقولون، لوگ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنام عینہ ولا ینام قلبہ، بے شک رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی ہیں، ولا ینام قلبہ، اور سرکار کا دل نہیں سوتا۔ یہ وجہ بتا دی کہ سرکار نے نماز پڑھی اور آپ کی نیند ناقض وضو نہیں ہے، اس کی وجہ بتانے کے لیے یہ آگے بڑھا دیا حضرت سفیان ابن عیینہ نے۔ قال عمرو، حضرت عمرو سے جب کہا گیا کہ لوگ ایسے کہتے ہیں تو حضرت عمرو نے کہا سمعت عبید ابن عمیر، میں نے عبید ابن عمیر کو یقول کہتے ہوئے سنا ہے رؤیا الانبیاء وحی، انبیاء علیہم السلام کا خواب وحی ہے۔ ثم قرأ، پھر عبید اللہ ابن عمیر نے یہ آیت کریمہ پڑھی بطور استدلال، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا تھا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو اب مجھے بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی تھی، جواب میں ارشاد فرمایا تھا یا ابت افعل ما تؤمر فستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے باپ جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کو کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دیکھو ہم نے کہا تھا نا کہ انبیاء علیہ السلام کی جو نیند ہے، جو خواب ہے، وہ بھی وحی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ ان کے دل نہیں سوتے، آنکھیں صرف سوتی ہیں۔ ورنہ تو اگر دل بھی غافل ہو جاتا معاذ اللہ، تو اب ایسی صورت میں خواب، نبی کا جو خواب تھا وہ خواب وحی نہیں ہو سکتا تھا، اور جب وحی نہیں ہو سکتا تو ایسی صورت میں خواب کے مطابق عمل بھی لازم نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھتے ہی کیا کیا، اپنے بیٹوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ورنہ تو کسی انسان کو بھی قتل کرنا، کسی انسان کو چاہے وہ اپنا ہو یا غیر ہو، کسی انسان کو قتل کرنا اور مارنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بے جا معاذ اللہ بے جا ذبح کرنے کی کوشش کی۔ تو اب اس سے استدلال اس طور سے ہی ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کی کوشش کی، اور یہ ذبح کرنا بالکل جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں، جب تک کہ آدمی مرتد وغیرہ نہ ہو۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذبح کا کام انجام دینا یہ بغیر وحی کے نہیں ہو سکتا۔ اور وحی آپ نے خواب میں دیکھا تھا تو اسی خواب کو وحی بیان فرمایا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی نیند یہ ناقض وضو نہیں ہے، ان کے وہ تو خواب میں بھی جو دیکھتے ہیں وہ بھی وحی الہی ہوتی ہے۔ تو انی ارا فی المنام انی اذبحک، یہ اس آیت کریمہ سے استدلال ہو گیا نا۔ اب امام بخاری علیہ رحمہ نے جو یہ حدیث ذکر کی، اس میں یہ بتایا، اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس بھی بیدار ہوئے، اور بیدار ہو کر وضو انہوں نے بھی ویسے ہی کیا جیسے سرکار نے کیا، اور آ کر سرکار کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے، یعنی نماز سرکار کے ساتھ پڑھنے لگے۔ سرکار نے بائیں طرف سے ہٹا کر ان کو دائیں طرف کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر مقتدی ایک ہو تو ایسی صورت میں وہ مقتدی امام کے دائیں طرف کھڑا ہوگا۔ ایسے ہی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
نماز پڑھی جماعت سے، حالانکہ وہ سرکار نفل پڑھ رہے تھے، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ نفل کی نماز وہ جائز یا ناجائز ہو، نہیں، نفل کی جماعت تداعی کے ساتھ مکروہ ہے، بغیر تداعی کے مکروہ بھی نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا نہیں تھا، دعوت نہیں دی تھی کہ آئیے نماز پڑھیں گے، نفل کی پھر نماز کی ہو، نہیں، تداعی کے ساتھ نفل کی جماعت کرنا جائز نہیں ہے، ایک دوسرے کو بلا کر، ورنہ اگر کوئی آ گیا تو نفل کی نماز میں بھی وہ شریک تو ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم و بردباری بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو ڈانٹا نہیں، پھٹکا نہیں، بلکہ ان کو شفقت کے ساتھ بائیں طرف سے دائیں طرف کر لیا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کے اعلیٰ معیار پر فائز تھے۔ اگلا باب ہے باب اسباغ الوضو، یہ باب ہے وضو کو مکمل کرنے کا بیان۔ اسباغ وضو سے مراد ہے اعضائے مغسولہ کو الگ الگ 3 بار دھونا، ہر عضو کو یہ 3 بار دھونا، یہ اسباغ ہے۔ لیکن 3 بار دھونا اسباغ بیٹا اسی صورت میں ہے جبکہ 1 بار یا 2 بار دھونے سے فرض ادا ہو چکا ہو اور کوئی حصہ، کوئی بال برابر جگہ بھی خشک نہ بچی ہو، پھر اگر تیسری بار اگر دھو رہا ہے تو ایسی صورت میں یہ اسباغ اور کمال کہلائے گا۔ وقال ابن عمر اسباغ الوضوء الانقاء، حضرت امام بخاری عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کو ذکر فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو ہم نے عنوان باب باندھا اسباغ الوضوء، تو اسباغ کا کیا معنی ہے؟ تو اسباغ کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عمر نے کس سے فرمائی؟ الانقاء، کہ اسباغ الوضوء کا معنی ہے انقاء، یعنی صاف ستھرا کرنا، صاف ستھرا کرنا۔ ظاہر بات ہے کہ اگر 3 بار دھوئے گا تو ظاہر بات ہے کہ اس کا جسم صاف ستھرا ہو ہی جائے گا۔ تو انہوں نے تفسیر اسباغ کی انقاء سے کی ہے، تو اسی کو ذکر کرتے ہیں، فرماتے قال ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا اسباغ الوضوء الانقاء، وضو کا اسباغ انقاء ہے۔ انقاء کا مطلب صاف ستھرا کرنا، پاکیزہ بنانا۔ حدیث ذکر کرتے ہیں کہ کامل وضو کرنا، یہ اس کا بیان ہے۔ فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ، ہم سے حدیث بیان کیا عبداللہ ابن مسلمہ نے، وہ روایت کرتے ہیں عن مالک، حضرت مالک سے وہ روایت کرتے ہیں عن موسیٰ ابن عقبہ، موسیٰ ابن عقبہ سے عن قریب، وہ روایت کرتے ہیں قریب سے جو کہ عبداللہ ابن عباس کے آزاد کردہ غلام، وہ روایت کرتے ہیں عن اسامہ ابن زید، اسامہ ابن زید سے، کیا انہ سمعہ یقول، کہ انہوں نے ان کو کہتے ہوئے سنا، کیا دفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عرفہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے روانہ ہوئے۔ آنے والی حدیث کا خلاصہ یہ ہے، یہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفہ میں جب تشریف لے گئے، جیسے کہ تمام حجاج کرام کو وقوف عرفہ یہ لازم ہے، فرض ہے، تو ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام عرفات میں تشریف لے گئے۔ اور مقام عرفہ کو عرفہ بیٹا اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت حوا جن کو ہند میں اتارا گیا، اور حضرت آدم جن کو ہند میں اتارا گیا، اور حضرت حوا جن کو جدہ میں اتارا گیا، تو اب ان دونوں لوگوں کی پہچان، ملاقات وہ میدان عرفات میں ہوئی تھی پہلی بار، تو اس لیے اس میدان کو میدان عرفہ کہا جانے لگا۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے روانہ ہوئے۔ ہوتا کیا ہے، حجاج کرام 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات پہنچتے ہیں، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے یا مغرب کی نماز کے بعد مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔
مزدلفہ پہنچنے کے بعد مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں، مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا اور تمام صحابہ کرام بھی ایسا ہی کرتے چلے آئے کہ مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں یہاں پر پڑھے گا، چاہے جماعت سے پڑھے چاہے منفرد پڑھے، لیکن مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں نہ پڑھ کے عشاء کے وقت میں یہاں پر پڑھے گا۔ یہ یہاں پر ہی یہ جمع ہے، ورنہ تو کسی نماز کو دوسری نماز کے وقت میں جمع کر کے پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، صرف یہی صورت میں جائز ہے۔ فرماتے ہیں عرفہ سے سرکار روانہ ہوئے، حتی اذا کان بالشعب، یہاں تک کہ سرکار ایک گھاٹی میں، جب گھاٹی میں تھے، نزلا تو سرکار اپنی سواری سے اترے، فبالا پھر سرکار نے بول فرمایا، ثم توضأ، بول فرمانے کا مطلب پیشاب کیا، ثم توضأ پھر سرکار نے وضو فرمایا، ولم یسبغ الوضوء، وضو کو مکمل نہیں فرمایا، کامل نہیں فرمایا، کامل نہ فرمانے کا مطلب تین بار نہیں دھویا بلکہ صرف ایک بار دھویا۔ فقلت تو میں نے کہا، میں نے عرض کی، الصلاۃ یا رسول اللہ، نماز پڑھیں گے یا رسول اللہ، انت تصلی الصلاۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا آپ نماز پڑھیں گے؟ فقال تو سرکار نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ امامک، نماز تمہارے سامنے ہے، یعنی اگلے وقت میں تھوڑی دیر سے پڑھیں گے، یعنی عشاء کا وقت جب ہوگا تب مغرب کی نماز پڑھیں گے۔ فرکب پھر سرکار سوار ہوئے، فلما جاء المزدلفہ تو جب سرکار مزدلفہ تشریف لے آئے، نزلا تو سرکار اترے، فتوضأ پھر کامل وضو کیا، فاسبغ الوضوء تو وضو کو مکمل کیا، کامل وضو کر لیا۔ ثم اقیمت الصلاۃ پھر نماز کے لیے اقامت کہی گئی، فصلی المغرب تو سرکار نے مغرب کی نماز پڑھائی، ثم اناخ کل انسان بعیرہ پھر سارے لوگوں نے اپنے اپنے اونٹوں کو بٹھا دیا، ثم اقیمت العشاء پھر عشاء کی نماز قائم کی گئی، فصلی ولم یصلی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، ولم یصلی بینہما نماز پڑھائی اور ان دونوں یعنی مغرب و عشاء کے بیچ میں، فرائض کے بیچ میں کوئی نماز نہیں پڑھی، یعنی نفل وغیرہ نہیں پڑھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایسی حالت میں عرفات سے مزدلفہ کی طرف جب جائیں گے تو مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں مزدلفہ میں جا کر پڑھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھائی، ولم یصلی بینہما ان دونوں کے بیچ کوئی نماز نہیں پڑھی، یعنی اس سے یہ حکم سمجھ میں آتا ہے کہ میدان عرفات سے جب مزدلفہ روانہ ہوں گے تو مغرب اور عشاء کی نماز وہیں پر پڑھیں گے، اور مغرب کے فرض پہلے پڑھیں گے، پھر فوراً اسی کے بعد نماز عشاء کے فرض پڑھیں گے، اور اب جو بیچ میں مغرب کی سنتیں بچی یا عشاء کی جو سنتیں، وہ سب سنتیں بعد میں پڑھیں گے۔ تو نبی کریم نے ایسا ہی کیا، ولم یصلی بینہما دونوں کے بیچ کوئی نماز آپ نے نہیں پڑھی۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ وضو میں مکمل طور سے وضو کرنا، یہ ایسا ہی کرنا چاہیے، اسباغ کرنا چاہیے، اور 3 بار یا 3 سے زیادہ بار جس سے اطمینان رہے تو اتنی بار وضو کو مکمل کرنا، 3 بار یا 3 بار جس سے وضو 3 بار کرے اگر، تو یہی ہے مکمل کرنے کا مطلب۔ تو اس حدیث پاک سے یہی سمجھ میں آیا نا کہ سرکار نے نماز پڑھی، ولم یصلی بینہما اور ان کے بیچ میں کوئی نماز نہیں پڑھی، یعنی سنن اور جو نوافل تھے وہ سرکار نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں پڑھے۔ یہی حکم ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں جا کر پڑھے گا تو ایسی صورت میں وہ مغرب کی سنن اور عشاء کی سنن اور نوافل وہ بعد میں پڑھے گا، عشاء کی نماز کے بعد۔ تو اس حدیث پاک سے جو بھی باتیں سمجھ میں آئیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں۔ اگلا باب ہے باب غسل الوجہ بالیدین من غرفۃ واحدہ، چہرے کو دونوں ہاتھوں سے دھونا ایک چلو سے۔ کیا مطلب؟ چلو کہتے ہیں بیٹا ہاتھ میں پانی لینے کو، مٹھی برابر ہاتھ میں پانی لینے کو چلو کہتے ہیں، اسی کو عربی میں غرفہ کہتے ہیں۔
اس باب سے امام بخاری کا مقصد یہ ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ، اور عام طور سے ایسا ہوتا بھی تھا، آج بھی آپ لوٹے سے اگر وضو کریں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ پہلے آدمی لوٹے کو ایک ہاتھ سے لوٹتا ہے اور ایک ہاتھ کے چلو بھر پانی لیتا ہے، پھر دونوں ہاتھوں کو ملا لیتا ہے اور پھر چہرہ دھوتا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک ہاتھ میں یعنی چلو بھر پانی لینا اور پھر دونوں ہاتھوں کو ملا کر دونوں ہاتھوں سے چہرے کو دھو لینا، یہ جائز ہے اور یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، حدثنا محمد بن عبد الرحیم، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن عبد الرحیم نے، قال انہوں نے کہا، اخبرنا ابو سلمہ الخزاعی منصور ابن سلمہ، ہمیں خبر دی ابو سلمہ خزاعی منصور ابن سلمہ نے، قال انہوں نے کہا، اخبرنا ابن بلال، ہمیں خبر دی ابن بلال نے یعنی سلیمان نے۔ وہ روایت کرتے ہیں عن زید ابن اسلم، زید ابن اسلم سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عطا ابن یسار، عطا ابن یسار سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس سے، انہ توضأ فغسل وجہہ، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے وضو فرمایا، فغسل وجہہ، تو انہوں نے چہرے کو دھویا۔ اب چہرے کو کیسے دھویا؟ اخذ غرفۃ من ماء، انہوں نے ایک چلو پانی لیا، فتمضمض بہا، پھر اس سے کلی فرمائی، واستنشق، اور اسی سے ناک میں پانی ڈال دیا، ایک ہی چلو بھر پانی۔ ثم اخذ غرفۃ من ماء، پھر پانی کا ایک چلو لیا، فجعل بہا کذا ہکذا، پھر اس پانی سے انہوں نے ایسا کیا، کیسا کیا؟ اضافہا الی یدہ الاخری، کہ اس ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے ملا لیا، فغسل بہا وجہ، پھر اسی چلو بھر پانی سے دونوں ہاتھوں کے ذریعے سے اپنے چہرے کو دھویا۔ ثم اخذ غرفۃ من ماء، پھر پانی کا ایک چلو لیا، فغسل بہا یدہ الیمنی، پھر اس سے اپنا داہنا ہاتھ دھویا۔ ثم اخذ غرفۃ من ماء، پھر ایک چلو پانی لیا، فغسل بہا یدہ الیسری، پھر اس سے اپنا بایاں ہاتھ دھویا۔ ثم مسح براسی، پھر اپنے سر کا مسح کیا۔ ثم اخذ غرفۃ من ماء، پھر ایک چلو پانی پھر لیا، فرش علی رجلہ الیمنی، تو اس پانی کو ڈالا اپنے داہنے پیر پر، حتی غسلہا، یہاں تک کہ داہنے پیر کو دھو لیا۔ ثم اخذ غرفۃ اخری، پھر دوسرا چلو پانی لیا، فغسل بہا، پھر اس سے دھویا یعنی رجلہ الیسری، یعنی اپنا بایاں پیر۔ ثم قال، پھر یہ سب کر کے حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا، ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے سے وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ یعنی اس حدیث پاک کو عنوان باب سے تو مطابقت وہی اسی لفظ سے ہے، غرفۃ من ماء سے، کہ ایک چلو پانی لیا اور پھر دونوں ہاتھوں کو ملا کر چہرے کو دھو لیا۔ تو اس سے ان الفاظ سے مطابقت ہے عنوان باب سے، لیکن اس حدیث پاک سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ ایک چلو پانی لینا یہ جائز ہے، اور یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ اگر کم سے کم پانی سے اعضائے مغسولہ پر تقاطر کے ساتھ پانی بہہ جائے تو ایسی صورت میں وضو ہو جائے گا، کوئی عضو یا بال برابر کوئی حصہ خشک نہ رہے تو وضو ہو جائے گا۔ اب ایک ایک بار سے تو فرضیت ادا ہو گئی، لیکن تین بار اعضائے مغسولہ کو تین نئے پانیوں سے دھونا یہ سنت ہے احناف کے نزدیک۔ تین بار نئے پانی لے کر کلی کرنا، تین مرتبہ چلو میں پانی لے کر، نیا پانی لے کر ناک میں پانی ڈالنا، یہ سب مسنون ہے احناف کے نزدیک۔ لیکن اس حدیث پاک سے یہ تین بار کا مفہوم سمجھ میں نہیں آیا۔ تو احناف نے تین بار مسنون ہونے کا جو قول کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ تو بیٹا اس کی دلیل ایک وہ روایت ہے جس کو امام ترمذی نے اپنی ترمذی کے اندر
تخریج فرمایا اور بیان فرمایا۔ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت ابو حیا کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رأیت علی رضی اللہ تعالی عنہ توضأ فغسل کفیہ حتی انقاہما ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو دیکھا، حضرت حیا ابو حیا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو دیکھا کہ آپ نے وضو فرمایا تو سب سے پہلے دونوں ہتھیلیاں دھوئیں حتی انقاہما، یہاں تک کہ اس کو دونوں ہتھیلیوں کو انہوں نے صاف ستھرا بنا لیا، بالکل ایک دم دھو لیا۔ ثم تمضمض ثلاثا، پھر 3 بار کلی فرمائی۔ تو 3 بار کلی فرمانا، یہ ثلاثن کا ذکر یہ بتا رہا ہے 3 نئے پانیوں سے کلی۔ ظاہر بات ہے ایک ہی پانی کو کلی کی، پھر اس کے بعد دوبارہ سے وہ کلی کیے ہوا پانی دوبارہ سے تھوڑی ڈالا، 3 بار کلی کرنے کا مطلب یہ کہ 3 نئے پانیوں سے کلی کی۔ واستنشق ثلاثا، ایسے ہی فرمایا کہ 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا۔ وذراعیہ ثلاثا، اور 3 مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا۔ ومسح برأسہ مرۃ، اور سر کا مسح ایک ہی بار کیا۔ ثم غسل قدمیہ للکعبین، پھر دونوں پیروں کو ٹخنوں تک یا ٹخنوں سمیت دھویا۔ ثم قام، پھر سرکار کھڑے ہوئے۔ فاخذ فضل طہورہ، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ، پھر سرکار نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے نا کہ حضرت ابو حیا نے کہا میں نے علی کو دیکھا۔ ثم قام، پھر حضرت علی کھڑے ہوئے پیر دھو کر۔ فاخذ فضل طہوری، تو اپنے وضو کا بچا ہوا پانی لیا۔ فشربہ، پھر اس کو نوش فرما لیا۔ وہو قائم، اس حال میں کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں، کھڑے ہو کر نوش فرمایا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ثم قال، پھر حضرت علی نے فرمایا احببت ان اریکم کیف کان طہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ چاہا کہ میں تمہیں دکھا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو فرمانا کیسے تھا، کیسے سرکار وضو فرماتے تھے۔ یہ حدیث پاک امام ترمذی نے ترمذی کے اندر ذکر کی، اور اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ناک میں 3 بار پانی ڈالا جائے گا، 3 بار کلی کی جائے گی، 3 بار ہاتھوں کو دھویا جائے گا، 3 بار چہرے کو دھویا جائے گا، 3 بار پیروں کو بھی دھویا جائے گا۔ اب یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد امام ترمذی نے وہاں پر ارشاد فرمایا ہے حدیث ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن ہے کسی طریق سے، تو کسی طریق سے حسن ہے، تو کسی طریق سے صحیح بھی ہے یہ حدیث۔ تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا، ہم نے اس پر استدلال کرنے کے لیے پیش کی یہ حدیث کہ احناف کے نزدیک 3 بار اعضاء وضو کو دھونا یہ مسنون ہے، جیسے کہ اس حدیث پاک سے سمجھ میں آ گیا۔ اچھا، اس حدیث پاک سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ وضو کا پانی وضو کی برکت سے بلکہ نماز کی برکت سے مبارک ہو جاتا ہے، متبرک ہو جاتا ہے۔ اس کے تبرک کے پیش نظر کھڑے ہو کر اس پانی کو، بچے ہوئے وضو کے پانی کو کھڑے ہو کر پینا یہ جائز ہے، لیکن حد سے زیادہ نہ پیے، قدر ضرورت ہی پیے۔ باب التسمیت علی کل حال وعند الوقاع، یہ باب ہے اس بیان میں کہ ہر حال پر تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھے، وعند الوقاع، یہاں تک کہ مجامعات مع المرأت کے وقت بھی بسم اللہ پڑھے۔ الوقاع واقع یواقع مواقعتا ووقاعا، مفاعلت کا مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مجامعت کرنا، صحبت کرنا، مجامعت مع الزوجہ اس سے مراد ہے۔ باب التسمیت علی کل حال وعند الوقاع، ہر حال میں بسملہ پڑھنے کا بیان، یہاں تک کہ مجامعت مع الزوجہ کے وقت میں بھی شروع فی الفعل سے پہلے، کشف عورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔
اس باب کو امام بخاری پیش کر رہے ہیں، اور اس سے مقصود ہے امام بخاری کا یہ بتانا کہ وضو ایک امر ذی شان ہے، تو اس کے آغاز میں بھی بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ تحیۃ و تسلیم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطع، کہ ہر معزز اور عظیم الشان کام جو بسملہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت رہتا ہے۔ تو عظیم الشان کام، کوئی بھی عظیم الشان کام ہو، یہاں تک کہ مجامعت مع الزوجہ، یہ بھی از روئے شرع باعظمت کام ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے بہت سارے گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ تو یہ فعل مخصوص بھی کرنے کے وقت میں کشف عورت سے پہلے بسملہ پڑھنا یہ چاہیے، اور امام بخاری اس سے اس بات پر استدلال لاتے ہیں کہ وضو بھی عظیم الشان امر ہے، تو اس کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھنا یہ چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسملہ پڑھنے کا سرکار نے حکم دیا ہے۔ امام بخاری حدیث ذکر کرتے ہیں، حدثنا علی بن عبداللہ، ہم سے حدیث بیان کی علی ابن عبداللہ نے، قال انہوں نے کہا، حدثنا جریر، ہم سے حدیث بیان کی جریر نے، عن منصور، وہ روایت کرتے ہیں حضرت منصور سے، عن سالم ابن ابی الجعد، وہ روایت کرتے ہیں سالم ابن ابی الجعد سے، وہ روایت کرتے ہیں عن قریب سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، یبلغ بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت عبداللہ ابن عباس آنے والی اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، یعنی مرفوعاً بیان کرتے ہیں۔ قال، فرمایا، لو ان احدکم اذا اتی اہلہ، جب تم میں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے اہل یعنی بیوی کے پاس آئے، قالا، اور پھر آنے کے بعد مخصوص فعل سے پہلے، کشف عورت سے پہلے اس نے یہ پڑھ لیا، کیا؟ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فقضی بینہما ولد لم یضرہ، سرکار نے فرمایا کہ جس نے یہ پڑھ لیا بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع، اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ تو ہم کو شیطان سے بچا، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور اس کو بھی شیطان سے بچا جو تو ہمیں عطا فرمائے، یعنی اس مجامعت سے جو ولد تو عطا فرمائے، اس ولد کو بھی مولا تو شیطان سے محفوظ فرمائے، یہ دعا پڑھ لے۔ پھر نبی کریم نے فرمایا فقضی بینہما، پھر ان دونوں کے درمیان تولد کا فیصلہ کر دیا گیا، کہ بچہ پیدا ہونے کا فیصلہ کر دیا گیا من جانب اللہ، اور ان کے لیے بچے کا استقرار ہو گیا، فقضی بینہما ولد، تو ان دونوں کے درمیان ولد کا فیصلہ کر دیا گیا، لم یضرہ، تو شیطان اس ولد کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اب امام بخاری نے یہ حدیث ذکر کی اور فرمایا کہ باب التسمیۃ علی کل حال و عند الوقاء، تو عند الوقاء جزء ثانی سے متعلق تو امام بخاری نے حدیث ذکر کر دی، لیکن جزء اول کہ ہر حال میں بسملہ پڑھنا چاہیے، ہر عظیم الشان امر پر بسملہ پڑھنا چاہیے، اس سے جز سے تو اس حدیث کو مطابقت نہیں ہو پائی۔ تو مطابقت کیسے ہوگی؟ تو بیٹا مطابقت اس طرح سے ہوگی کہ جب اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہو گیا کہ مجامعت مع الزوجہ کے وقت میں بسملہ پڑھنے کا یہ اثر ہے، اور پڑھنے کا حکم معلوم ہو گیا، اور اس کا یہ بھی معلوم ہو گیا کہ شیطان سے زوجین بھی محفوظ رہیں گے، اور زوجین کے فعل مخصوص سے جو نتیجہ برآمد ہوا وہ نتیجہ بھی
محفوظ رہے گا شیطانی وسوسوں سے۔ تو جب بسملہ کی یہ اہمیت اور عظمت اور اس کا یہ اثر یہاں پر معلوم ہوا، تو یہ بھی ایک فعل معزز ہے، اور یہ ایسا فعل ہے کہ از روئے شرع جب نکاح کی اجازت ہو گئی تو وہ امر جو کہ عقلاً جائز نہیں تھا، تو اس شرعاً جائز ہونے کے بعد جب وہاں پر بسملہ پڑھنا جو عقلاً جائز نہیں ہے نا، کیونکہ جزو انسانی سے استفادہ کرنا عقلاً جائز نہیں ہے، وہ تو شریعت نے افزائش نسل انسانی کے خاطر نکاح کو جائز قرار دیا، وطی کو جائز قرار دیا۔ تو ایسا امر جو کہ عقلاً مباح نہیں ہے لیکن شرعاً مباح ہے، تو جب وہاں پر بسملہ پڑھنے کا یہ اثر ہے اور یہ فائدہ ہے، تو ایسا کام جو عقلاً بھی جائز اور مباح ہو اور اچھا ہو، عقلاً بھی اس کو اچھا سمجھا جاتا ہو، تو وہاں پر تو بدرجہ اتم بسملہ پڑھنا بہتر ہوگا۔ تو اسی لیے اس حدیث پاک سے اشارہ مل جاتا ہے اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عند الوقاء بیان فرما دیا تو اس سے معلوم ہوگا کہ ہر وہ فعل جو بھی عقلاً اچھا ہو، جو بھی عقلاً اور شرعاً اچھا ہو، ہر ایسے وقت میں، ہر ایسے حال میں بسملہ پڑھنا یہ بہتر رہے گا۔